السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آج ہم اولاد کے حقوق میں اولاد کی قدر و قیمت پارٹ نمبر 2 کے بارے میں بات کریں گے کہ اولاد کا جو سب سے پہلا اور اہم حق یہ ہے کہ آپ اس کی قدر و قیمت کا احساس کریں، اس کے نہ وجود کو وبال نہ سمجھیں اور اسے اکتائیں نہیں، بلکہ ان کو انتہائی پیار اور محبت سے رکھیں، اپنے لیے خدا کی رحمت اور انعام سمجھیں۔ اگر آپ کی اس کے وجود کی قدر و قیمت کا احساس نہیں کریں گے نا، تو آپ کبھی بھی دوسرے حقوق ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور دوسرے حقوق ادا کرنے کا موقع ہی آپ نے آنے دیں گے، یا اگر ایسا موقع آیا بھی تو آپ حقوق ادا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اولاد جو ہے وہ خدا کا ایک عظیم انعام ہے۔ اولاد گھر کی رونق، گھر کی خیر و برکت اور دین و دنیا کی بھلائی کا سامان ہے۔ اولاد دنیا میں آپ کی شان اور عظمت بڑھاتی ہے، آپ کے لیے زندگی کا سہارا بنتی ہے، آپ کی مثالی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرتی ہے، آپ کے محبوب افکار اور نظریات کی حفاظت اور اشاعت کا ذریعہ بنتی ہے، آپ کی روایت کو باقی رکھتی ہے اور آپ کی جانشین بن کر آپ کے بعد آپ کے کارناموں کو زندہ رکھتی ہے۔ آپ کی روایات کو باقی رکھتی ہے وہ، اور نظریات کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، ہم اکثر کسی کو کوئی بات کہہ دیں کہ ایسے کام ایسے نہیں کرو، یہ کام دین میں نہیں ہے، یا جیسے فار ایگزامپل ہماری جو شادی پہ ہم مہندی کی رسم جو ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ نہیں کرو، اس کے علاوہ جو ہماری مطلب کہ فوتگی کے بعد جو مختلف ڈیز ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہیں یہ ہمارے دین میں بالکل نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہہ دیں نا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، یہ غلط بات ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، تو آگے سے ہمیں کیا جواب ملتا ہے؟ ہمارے بڑے ایسا کرتے آئے ہیں، یعنی کہ جیسے وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی آگے ہماری اولادیں جو ہیں وہ کرتی ہیں، اور ہماری جو روایات ہوتی ہیں ان کو برقرار رکھتی ہیں، اور جیسا ہمیں کرتا دیکھتے ہیں اور ویسے ہی وہ خود کرتی ہیں۔ اس لیے آپ کی جو اولاد ہے نا، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے، آپ کی دینی روایات و نظریات کا محافظ اور وارث ہے۔ اس لیے خدا کے پیغمبر نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، سورۃ آل عمران کی یہ آیت نمبر 38 ہے کہ میرے رب تو نے اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما، تو اپنے پاس سے مجھے ایک پاک باز اولاد عطا فرما، اور دعا کی غرض یہ تھی کہ وہ ان کے بعد ان کا دینی وارث بنے اور باپ کے مشن کو پورا کرے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ اگر آپ کی زندگی میں اولاد کی موت ہو اور آپ اس کے جانے کے صدمے کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کریں، تو اولاد آپ کے لیے ذخیرہ آخرت، وسیلہ جنت اور زبردست اعزاز و اکرام کا ذریعہ ہے۔ اس صبر کے ذیلے میں خدا آپ کو جنت سے نوازے گا، اور جنت میں آپ کے لیے ایک امتیازی محل تعمیر کرائے گا جس کا نام ہی شکر کا محل ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کی اولاد مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں جی ہاں قبض کر لی۔ پھر خدا پوچھتا ہے کہ تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں جی ہاں قبض کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ پروردگار، تیرے بندے نے تیری تعریف کی، اور مصیبت پر اس نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ یہ سن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام شکر کا محل رکھو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، جس مسلمان جوڑے کے بھی 3 نابالغ بچے مر جائیں تو یہ بچے قیامت کے روز جنت کے دروازے پر رک کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ
کہ یہ معصوم بچے جواب دیں گے جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں داخل نہ ہوں گے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، تو خدا حکم دے گا کہ جاؤ تم اور تمہارے ماں باپ سب ہی جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک اولاد جو ہے نا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اولاد کی زندگی میں اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں نا تو اولاد آپ کے لیے ایک ایسا صدقہ ہے جس کا اجر رہتی دنیا تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ موت سے ہم آغوش ہوتے ہی آدمی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، مہلت عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی کی نا عمل مہلت جو ہے نا یعنی کہ کام کرنے کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، عمل کی جو مطلب کہ نیکیوں کی ہے نا وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ اگر اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑ جائے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر مرنے کے بعد بھی آدمی کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ یعنی کہ نیک اولاد جو ہے نا وہ جو نیک کام کرتی ہے اس کا جو اجر ہے وہ انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے سوائے 3 اعمال کے۔ ایک ان کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، کوئی ایسا صدقہ کر جائے جو اس کے بعد بھی جاری رہے، یا ایسا عمل چھوڑ جائے جو اس کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، پھر ایک نیک اولاد چھوڑ جائے جو بعد وفات اس کے حق میں دعا کرتی رہی، یعنی کہ اس کی مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کرتی رہے، یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب کسی میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتی ہے یہ کیسے ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتی رہی اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے جو درجات ہیں وہ بلند ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ نا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ نا ایک آدمی تھا، اس کی نا ڈیتھ ہو گئی، تو اس نے دیکھا کہ اس کے دوست کو خواب میں آیا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں ایک درخت کے نیچے، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں چنی جا رہے ہیں، اور ایک آدمی ہے جو چپ کر کے، جو اس کا دوست ہے نا وہ چپ کر کے کھڑا ہے، آرام سے ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا، جو خواب دیکھنے والا، وہ کہتا ہے میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں یہ کام کر رہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں ایک قصائی تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو بھی یہی کام سکھایا، ساتھ میں نے اس کو قرآن پاک کا حافظ بنایا۔ تو وہ اب کیا کرتا ہے، جیسے جیسے وہ کام کرتا ہے، گوشت بناتا ہے، ویسے ویسے وہ ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے، تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ جو وہ پڑھتا ہے وہ میرے پاس نیکیاں آتی رہتی ہیں، مجھے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ اسی بندے کو خواب آیا کہ سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، وہ جو شخص تھا وہ بھی نیکیاں چن رہا تھا۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ اب کیوں چن رہے ہو، پہلے تو تم یہ کام نہیں کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میرا جو بیٹا حافظ قرآن تھا وہ بھی وفات پا گیا ہے، تو اس لیے اب مجھے ضرورت ہے، پہلے مجھے ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرا بیٹا میرے لیے صدقہ جاریہ تھا، اب وہ بھی فوت ہو گیا ہے، تو اب مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ نیکیاں اکٹھی کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ جو نیک کام ہمارے بات کرے گی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ کیسے قتل کرتے ہیں؟ جیسے منصوبہ بندی ہو گیا، یا اس کے علاوہ انجیکشن، کوئی گولیاں، ہزاروں قسم کی دوائیاں ہیں، تو یہ سب کیا ہے، یہ قتل اولاد ہے۔ اور یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، خاص کر بیٹیوں کو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے بیٹیاں جو ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے والدین کے لیے رحمت ہوتی ہیں، وہ ہمارے گھر کا رزق ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے نا ہم بیٹوں پہ کتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بیٹوں کی جو مطلب کہ خوشی ہوتی ہے، جو کمائی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ قسمت سے ملتا ہے، اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو نیک تربیت دینی چاہیے۔ تو میری اب میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، جو کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سمجھ بوجھ عطا کرے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے نیک تربیت کریں، اس کی نیک تربیت کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تمناؤں کو، تمام خواہشوں کو پورا کرے جو ہم نے اولاد کے حوالے سے دیکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔